اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ تجوید سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بہت آسان طریقے سے تجوید کے آسان رولز کو لے کر باقاعدہ طور پر اس کو الف سے ہم نے شروع کیا ہے، تاکہ جو لوگ زیرو سے شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تجوید کو صحیح طرح سے وہ سیکھ کر قرآن کی صحیح طرح سے تلاوت کر سکے۔ تو ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تجوید دراصل وہ رولز ہیں کہ جن کو فالو کر کر ہم قرآن کو بہترین طریقے سے لب و لہجے کے ساتھ، عربی لب و لہجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ائمہ طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اس لائق بنتے ہیں کہ قرآن کو ہم عربی لب و لہجے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تجوید سیکھنے کے بعد۔ تو تجوید ان رولز کا جو ہے وہ نام ہے جن رولز کو فالو کر کے ہم تجوید کو ایک عربی انسان کی طرح بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک غلط فہمی ہوگی کہ جو عرب کے لوگ رہتے ہیں، جو عرب میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بہتر پڑھ سکتے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو عربی جانتے ہیں، لیکن ان میں بھی ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن نہیں جانتے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے بہت سارے لوگ کو اردو آتی ہے تو ضروری نہیں ہو کہ اردو پڑھنا بھی آئے، اور اسی طرح سے جو لوگ عربی بولتے ہیں تو ان کے لیے ہم سے زیادہ تھوڑا سا بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا لہجہ ہی پہلے سے پیدائش ہی لہجہ عربی کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو غلط پڑھتے ہیں، غلط ان کے تلفظ کرتے ہیں، خود عرب والے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عجم لوگ ہیں، جیسے ہمارے ایشیا کے جو لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اسی لب و لہجے کو اپنانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کی بنا پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اب وہ اچھائی کی طرف وہ کوشش کرے تو اچھائی وہ اس کو مل جائے گی، برائی میں کوشش کرے تو وہ برائی میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کوشش کرو۔ اب کوئی انسان چور دیکھے کس طرح سے کامیاب ہوتا ہے، جب وہ چوری میں اتنی کوشش کرے کہ وہ ایکسپرٹ بن جائے، پھر وہ گھر سے چوری کرنے کے بعد گلی میں اترتا ہے، پھر اس کے بعد دکان میں چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ بینک لوٹتا ہے، تو وہ اس کے مدارج ہوتے ہیں، اس میں مسلسل جد و جہد ہوتی ہے، ایک نگیٹو چیز۔ ایک اچھی چیز میں اگر ہم کوشش کریں گے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت آسان چیز بن جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ چیز اپنے ذہن پر سوار کر کے بیٹھے ہیں کہ اب عمر آ گئی ہے، اب ہمارے جو ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا سیکھنا، اب ہم نے قرآن کیا تجویز کے ساتھ پڑھنا، جو اسے پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے دے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یو آر نیور لیٹ، کسی بھی کام کے لیے آپ لیٹ نہیں ہیں، آپ کے لیے وقت ہے ابھی سے، اور اسی وقت سے شروع کریں، میرا مشورہ یہ ہے۔ تو اللہ کا کام، اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو اس میں شک نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ لہٰذا ہم بہت آسان رولز کو ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم نے پروفیشنل نہیں بننا، ہم نے کوئی قاری جو ہے وہ انٹرنیشنل قاری نہیں بننا، یا قرات کے ہم نے کوئی کسی اس میں ہم نے حصہ نہیں لینا۔ تو ہم صرف اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کے حوالے سے، تو اس کو آسان طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، بہت آسان اور میٹھے زبان میں ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لیکن اس چینل کو کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے بنایا ہے، نجات ٹی وی، تو اس میں ہم بہت سارے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو لوگ نئے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کے جو ہے وہ کلاسز نہیں ہیں، یہاں پر بہت سارے ویڈیوز اور پڑھے ہوئے، تو اس میں ہم مجبور ہو گئے کہ ہم ایک اور چینل بنا چکے ہیں۔ تو اس چینل پر جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس میں میں لنک دے دیتا ہوں، اس میں ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ تو اس میں ہم جتنا ہو سکے قرآن ہم اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے رمضان میں ہم اس کو ختم بھی کریں گے، قرآن کو ہم شروع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو ہے وہ آگے کے لیے آپ لوگ سمجھیں کہ یہ گول ہے، اور سب نے مل کر ہم نے چلنا ہے۔ تو آج کا جو ہم شروع کریں گے وہ ہے اعوذ باللہ، اور بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو۔ غلط پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کو تو فالو کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تجوید کو فالو نہ کرنا یہ کوئی یعنی حرام کام، یا تجوید کو اگر کوئی فالو نہ کرے تو وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تجوید خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، قرآن کو ایز اٹ از پڑھ سکتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں پڑھا گیا، یا
پڑھتے ہوئے ہم نے یعنی جو ہے وہ ان کے اصحاب نے سنا، اور اس کے بعد ان کے اصحاب سے تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین، صحیح اسی طرح سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں۔ لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہمیشہ چاق و چوکنا ہے کہ ہمیں اس راستے سے وہ ہٹا کر کسی اور راستے پر لگا دیں گے، جس طرح سے آج کل ڈراموں پر لوگ اپنا وقت سارا لگا لیتے ہیں اور فلموں پر وقت لگا دیتے ہیں۔ تو خدا سے دعا کریں کہ اس مہینے میں کہ ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے جو اس کا جو خطبہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں تمام شیطان باندھ دیے گئے ہیں، بس تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ کبھی کھول نہ دیں اللہ ان شیطانوں کو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے بند کر دی ہیں دروازے، لیکن انسان کے جو اندر کی خواہشات ہیں وہ انسان نے آزاد چھوڑ دیا، کیونکہ وہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ نے بہت سارے راستے بند کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اگر گناہ کی طرف جائے تو پھر اس میں اللہ کی کوئی خطا یا اللہ کی طرف سے کوئی غلطی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ فالٹ نہیں، انسان کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ٹاک شوز ہم دیکھتے ہیں، ہم رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، فضول اور لہو و لعب کے علاوہ اور گندگی کے علاوہ، فحش کے علاوہ اور بے غیرتی کے علاوہ، بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ لہٰذا اس ماہ میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں، جب بھی رمضان آتے تو ہمیں قرآن پڑھنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا خاص لطف ہے اپنے بندے پر کہ وہ اپنے بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور 30 دن کی مہمانی میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کوئی مہمان بن کر ہمارے گھر میں آتا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر رہتا ہے تو پھر وہ مہمان نہیں رہتا، جبکہ اللہ ہمیں 30 دن مہمانی اپنے گھر میں جو ہے وہ مہمان بنا کر رکھتا ہے اور خوب تواضع کرتا ہے، رحمت سے، برکت سے، لطف سے، کرم سے، ہر طرح سے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہم قرآن کا وسیلہ لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ پروردگارہ، اس پاکیزہ قرآن کو جس مقصد کے لیے تو نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، ہمیں اس مقصد میں کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نتیجے میں جو کچھ رحمتیں، برکتیں، لطف و کرم تم نے اس مہینے میں رکھے ہیں، ان تمام لطف و کرم اور رحمت و برکت کو ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس صدقے میں پروردگارہ ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیر و صغیرہ سے درگزر فرمائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں، راتوں میں ہم نے جو کچھ اس قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے پروردگارہ، اس کے لیے ہم تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمیں تو غفور الرحیم ہے، اپنے رحمت و برکت کے واسطے ہم سب کے گناہان کبیر و صغیرہ سے درگزر کر کے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے اور تلاوت اس کی کرتے رہنے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو اعوذ، سب سے پہلے آپ نے میرے منہ کی طرف آپ نے توجہ سے دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے، ویژولائز میں کس طرح سے آپ کو دکھا رہا ہوں کر کے، تو یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ، منہ کھول کر کے اعوذ، ذال، یہ جو ذال ہے نا یہاں پر، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو ذال، یہ ذال کہلاتا ہے، سافٹ، اس کو پڑھتے وقت آپ کی زبان باہر آتی ہے، ذو، زبان کی نوک اور اوپر کے ٹیٹ کے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ ذال جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ ہم اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ زا پڑھتے ہیں، اس زا اور اس کو دونوں کو سیم پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں سارے لیٹرز الگ الگ ہیں۔ اعوذ باللہ، باللہ میں اللہ کو اپنے چھوٹا پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ میں بھی اللہ کو چھوٹا پڑھنا ہے، اسی طرح سے اعوذ باللہ میں بھی ہم نے اللہ کو چھوٹا پڑھنا ہے۔ من الشیطان، من الشیطان، تو کو موٹا پڑھنا ہے ہمیشہ، الرجیم، اور کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ تو ہم نے کون کون سے لیٹر کو موٹے پڑھنے ہیں، کن کن لیٹر کو ہم نے چھوٹے پڑھنے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون کون سے لیٹرز ہم نے چھوٹے پڑھنے ہیں اور کون کون سے لیٹر ہم نے بڑے پڑھنے ہیں، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ چلے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اللہ کے رحمان الرحیم نام کے ساتھ ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اپنے رحمتیں، برکتیں خاص طور پر ہمارے شامل حال کریں گے۔ اور ہم جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ بزی ہیں، یہ فلانا کام ہے، فلانا کام ہے، فستانہ کام ہے، تو کوئی بھی بزی نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پر جب پڑتا ہے، جب ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو، جب ہمارے گھر پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو، جب ہمارے کوئی کام پھنس جاتا ہے، تو پھر ہمیں سب کے لیے وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمیشہ ہم یہی بہانے بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، اب عمر آ گئی ہے، تو جب عمر آ گئی ہے تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس کتاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بات ادھر ادھر زیادہ نکل نہ جائے، تو میں آپ کو دوبارہ ٹاپک کی طرف لے جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو آرام سے پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، با کو سین کے ساتھ ملایا، می کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ، لام کو چھوٹا پڑھنا ہے، اس کو کرتے ترقیق، لام کو ترقیق پڑھنا ہے، یعنی پتلا پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھتے اکثر لوگ، جو کہ غلط ہے۔ بسم اللہ، ہی کو را کے ساتھ زور سے مارنا ہے آپ نے، ہر،
ہر، را میں تھڑتھڑاہٹ کی آواز آنی چاہیے، ہر، روح، را کو موٹا اور ہا کو اپنے پڑھنا ہے مڈل تھروٹ سے یہاں سے. تو ان میں سے ہر ایک لیٹر کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے، مختصر جو ہے وہ اس کے اندر وقت کے اندر جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ ہم ایلیبریٹ کریں گے ایک ایک لیٹر کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بار بار سننا ہے تاکہ کوشش کریں گے تو پھر ہم جو ہے ان کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں گے. رحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. را دونوں میں موٹا، ہا دونوں میں مڈل تھروٹ سے پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے جیسے کہ جس کو ہم ہا پروناؤنس کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں الف، بالکل سمپل. با بالکل سمپل. اردو میں ہم بے تے سے پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں کیا پڑھیں گے، با کو الف کے ساتھ، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. تا، ث، یہاں سے تھوڑا اختلاف ہوتا ہے. ث اردو میں ہم سا پڑھتے ہیں، سین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس سین کے ساتھ اس کو، جبکہ عربی میں الگ الگ ہے، سارے لیٹرز الگ الگ ہیں. ث کیسے پڑھیں گے، ث کو میں قریبا کے پڑھ رہا ہوں. ث کو آپ نے زبان باہر نکال کے اوپر والے ٹیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اپنے زبان کو. ث، رائٹ. ث ث ث. بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، اسی پر آپ پریکٹس کرتے رہتے یہاں تک کہ یہ مکمل جو ہے نا آپ کا لہجہ بن جائے اور آپ کا جو ہے وہ تلفظ بن جائے، ثا کا تلفظ بہتر ہو جائے. اس کے بعد جیم نارمل ہے. اس کے بعد ہا جو کہ بہت اہم لیٹر ہیں اور اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا جو تلفظ ہے نا وہ اردو میں موجود نہیں ہے. عربی میں موجود ہے لیکن اردو میں موجود نہیں ہے. اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہا کو، وہ جو ہا دو چشمی، وہ جو ہا آتا ہے نا وہ یہ والا، یہ جو اللہ کا جو ہا ہے نا یہ، یا جو ہے ہا دو چشمے، دونوں ایک ہے. تو اس کو جس طرح سے ہم پروناؤنس کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ہا کو بھی کیا کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں ہا کا. تو ہا کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، مڈل تھروٹ سے پڑھنا ہے. تھروٹ کے آپ کے 3 سٹیپس ہیں، آپ کو بتا 1 2 3. اپر مڈل لوئر کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ عربی کا نام مشکل ہو جائے گا. اپر مڈل لوئر کے نام سے. تو مڈل تھروٹ سے 2 حروف حلقی نکلتے ہیں. حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف ہا ہے اور دوسرا کون سا ہے، عین ہے. ہا اور عین موسٹ امپورٹنٹ لیٹرز ان عربک، کیونکہ اردو میں ان دونوں کے لیے تلفظ نہیں ہے. عین کو ہم حمزہ پڑھ لیتے، پڑھتے. کسی کا نام علی ہے تو علی پڑھ لیتے ہیں، کسی کا نام حسین ہے تو حسین پڑھ لیتے، جو کہ دونوں کی غلط ہے. ہا اور عین کو بنانے کے لیے پھر پریکٹس کی ضرورت ہے. پریکٹس اینڈ پریکٹس اور کیپ پریکٹسنگ. ٹھیک ہے. عین اور ہا کو مڈل تھوڑا سا آپ پڑھتے ہیں، ہا ہی ہو. جب بھی کسی لیٹر کو آپ نے اس کو پر اپنے پریکٹس کرنا ہو تجویدی، تو زبر زیر پیش لگا کر آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ہا ہی ہو، یا تو اس کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر زیر پیش کر کے اس کے ساتھ ملائیں. مثلا آ کو ہا کے ساتھ ملائیں آپ، اح، اح، اح. کیا پڑھیں گے، اح، اح، اح. تو میرا خیال ہے کہ آج ہم ایک ہی لائن پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے بہت آپ کے جو ہے وہ اس پر توجہ مبذول کریں اور سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم نیکسٹ لیسن میں کیا کریں گے، ہا سے آگے والے لیٹرز کو جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.